السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 19واں سپارہ جس کا نام ہے وقال الذین، پھپھو نے بات شروع کی۔ کل ہم نے سورہ فرقان پر ختم کیا تھا۔ اسی صورت سے یہ سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات اور الزامات کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی ہے۔ اللہ کے دشمن بڑی ہی عجیب باتیں کرتے تھے، کہتے تھے آخر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہمیں یہ باتیں بتانے کے لیے؟ ہم اپنے جیسے انسانوں سے کیوں اللہ کی باتیں سنیں؟ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن فرشتے نظر آ گئے اس دن مجرموں کی خیر نہیں۔ اور بچوں، اس میں ایک بہت ڈرانے والی آیت ہے۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے میرے رب، یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، الگ کر دیا تھا، اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ کیسی بات ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ ہمیں شکایت اور شرمندگی سے بچائے، آمین۔ سب بچوں بڑوں نے کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پہلے آنے والے انبیاء کی کہانیاں سنائیں۔ موسیٰ، ہارون، نوح، عاد، ثمود، سب کی اقوام ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی نشانیوں پر غور کرو، سائے کا پھیلنا اور سکڑنا، سورج، رات، دن، نیند، خوشگوار ہوائیں، بارش، خاندان اور رشتہ دار، یہ سب اللہ کی نعمتیں اور نشانیاں ہیں۔ اور پھر آتی ہے بہت ہی اہم آیات رحمان کے بندوں کے بارے میں، یعنی اللہ کے پکے سچے دوست کیسے ہوتے ہیں۔ وہ عاجز ہوتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں رہتے، سب سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے برے طریقے سے بات کرے، بدتمیزی کرے، تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہو کر جواب نہیں دیتے کہ لڑائی بڑھے۔ پھر وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اعتدال سے خرچہ کرتے ہیں، مطلب نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، شرک اور برے کاموں سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی پتہ کچھ ہے نہیں اور کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگ یعنی بیکار باتوں اور کاموں سے بچتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت میں سب سے اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اور پھر شروع ہو رہی ہے سورۃ الشعراء۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 7 انبیاء کے قوموں کی ہلاکت کے ذریعے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اور نبی کی اطاعت کی دعوت دی ہے، اللہ کے احسانات یاد دلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اداس اور رنجیدہ نہ ہو کہ مشرکین ایمان نہیں لائے، اگر ہم چاہیں تو یہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ صفیہ کو سمجھ نہ آئی۔ حکمت کا مطلب ہے بھلائی، سمجھداری، دانائی، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، ہدایت صرف اس کے لیے ہے جسے اللہ دینا چاہے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کہ انہوں نے فرعون کو دعوت دی تو اس نے انہیں کہا میں نے ہی تو پالا ہے تمہیں، پھر الٹے سیدھے سوال کیے، دھمکیاں دی، مقابلہ ہوا جس میں جادوگر ہار گئے اور ایمان لے آئے، فرعون ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہیں بتایا یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا، پلانا، شفا دینا، زندگی اور موت دینا سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں کمتر کہا، انہیں دھمکیاں دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ اسی طرح ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کی اقوام نے بھی انہیں جھٹلایا، برا بھلا کہا، بات نہ مانی، معجزوں اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد کے دل پر اتارا ہے، اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، وہ تو اللہ کے کلام کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا پپو جان؟ اس لیے بیٹا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ کوئی شیطان یا جن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے، یا ان پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس بات کا جواب دیا۔ اگلی صورت ہے سورہ نمل جو مکی صورت ہے۔
اس کے آغاز میں اللہ نے پھر یاد دہانی کروائی کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور دوبارہ حضرت موسیٰ کی کہانی ہے۔ پھپھو، اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت موسیٰ کی کہانی کیوں سنائی ہے؟ بیٹا، حضرت موسیٰ کی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ انہوں نے جو مشکلات کاٹیں اور جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ یعنی یہودی بنی اسرائیلی بہت تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل دیکھو تم لوگ کہ تمہارے نبی نے تمہاری خاطر کیا کیا مشکلات برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور معجزات دیے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا۔ حضرت سلیمان کی فوج میں جن، انسان اور پرندے تھے، مگر ایسی زبردست بادشاہت اور طاقت کے باوجود وہ اللہ کے نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ یہاں کہانی آتی ہے نمل کی، یعنی چونٹیوں کی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت ایک وادی سے گزرے تو ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں سے کہا، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان کی فوج تمہیں کچل ہی نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرانے لگے۔ پھپھو، حضرت سلیمان نے چونٹی کی بات کس طرح سن لی؟ امانی حیران ہوئی۔ یہی تو پاور دی تھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو، یار جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے کی بات سمجھ سکتے تھے۔ واہ! امانی پرجوش ہو گئی۔ حضرت سلیمان کی اگلی کہانی ہے، جب انہوں نے اپنی فوج اکٹھی کی تو ہدہد نہیں آیا جس کا کام خبریں لانا تھا۔ جب وہ پہنچا تو بتایا کہ ایک ملکہ ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے اسے اپنے محل آنے کی دعوت دی اور اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت جو یمن میں تھا وہ بیت المقدس منگوا لیا جہاں پہ وہ خود رہتے تھے۔ وہ جب آئی تو حیران ہی رہ گئی۔ حضرت سلیمان کی ایسی زبردست بادشاہت کے باوجود ان کا ایمان و تقویٰ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی اور ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت صالح کی قوم کے 9 فسادی لوگوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ نے پوری قوم پر عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا۔ اور یہاں پہ ہمارا خلاصہ 19ویں سپارے کا ہو گیا ہے مکمل۔ انبیاء کی کہانیاں بار بار آ رہی ہیں، کہیں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، کہیں ہم مختصر پڑھیں گے، اور رمضان کے بعد آپ چاہیں گے تو ہم ہر نبی کی کہانی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، جا کے آرام کیجیے، آج کا دن بہت لمبا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری کہانی بھی پہنچی ہے اپنے اختتام کو۔ آپ کو اس کہانی میں کون سی بات مزیدار لگی بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445 دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے، اور خاص طور پر ان بچوں کو جو اس وقت بہت مشکل میں ہیں۔ جانتے ہیں نا آپ، ان بچوں کی ہم نے مدد کس طرح کرنی ہے۔ شاباش، اللہ حافظ۔